حضرت کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، بہت مبارک دور۔ اس دور میں خوبصورت بچی مدینے کی گلیوں میں پائی جاتی تھی۔ ایک نوجوان نے اسے دیکھا، جوانی کا دور تھا۔ جوانی میں ہوتا یہی ہے کہ انسان جس کو دیکھتا ہے اسے اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نوجوان کی اس لڑکی پر نگاہ پڑی، عاشق ہو گیا۔ دنیا کا دستور یہی ہے کہ نوجوانوں کو عقل نہیں ہوتی۔ دستور کیا ہے؟ ہر چیز کے ملنے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تھوڑا سا صبر سے کام لو تو آپ کے گھر بھی دلہن آئے گی، آپ کا گھر بھی بس جائے گا۔ یہ تھوڑا سا صبر کا پیریڈ ہوتا ہے، مگر انسان کیا کرتا ہے؟ نئے فقیر کو بھیک کی جلدی، یہ بھی محاورہ ہے اردو کا، یہ ہو رہا ہے آج کل۔ نیا فقیر ہوتا ہے، بھیک کی جلدی ہوتی ہے انسان کو، تو الٹے پلٹے کام انسان کرنے لگتا ہے۔ تو وہاں بھی ایک نیا فقیر تھا ایک معنوں میں۔ ایک لڑکی پر اس کی نگاہ پڑی تو دیوانہ بن گیا۔ جب دیوانہ بنتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ کرتا کیا؟ اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، اس کی کالج کے باہر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اسے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بال جماتا ہے، اپنے آپ کو بہترین پینٹ شرٹ پہنتا ہے، اپنی داڑھی بناتا ہے، اپنے بال بناتا ہے، اچھی اینک لگاتا ہے، ہو سکتا ہے تو کسی سے بائک قرضے پر ہی صحیح مانگ لیتا ہے، جا کر کھڑا ہو جاتا ہے دیوار میں۔ اس کا بھی طریقہ یہی تھا۔ وہ لڑکی محسوس کر رہی تھی کہ بار بار میرے گھر کے چکر لگا رہا ہے۔ ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، چار بار دیکھا، 5 بار دیکھا، آخرکار کہا یہ میرا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، اس سے بات کرنی چاہیے۔ اس لڑکی نے دیکھا، تنہائی کا موقع دیکھ کر اس لڑکے کو اپنے پاس بلایا، اشارہ کیا ادھر آؤ۔ دوڑتے گیا، تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں تمہارا بہت بڑا عاشق ہوں، میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا، ستاروں کو زمین پر بچھا دوں گا، میں دودھ کی نہریں۔ اس نے کہا یہ ساری پھیکم پھاک کی باتیں ختم کرو، سچی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ اس نے کہا ہاں، میں تمہارے لیے جو چاہے۔ اس نے کہا یہ پھیکم پھاک سے میرا کام نہیں چلے گا، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو ایک کام کرو۔ اس نے کہا کیا؟ اس لڑکے نے کہا کیا کرنا ہوگا؟ بس 40 دن تمہیں سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اور نماز ایسی پڑھنی ہے کہ تمہاری تکبیر تحریمہ نہ چھوٹے، ایسی نماز تمہیں پڑھنی، بس اتنا چھوٹا کام۔ اس نے کہا یہ تم کر لو، اس کے بعد تم نکاح کی اگر آفر کرو گے میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ گلیوں کے چکر لگانا چھوڑو، 40 دن مسجد جاؤ۔ اس نے کہا یہ کون سا بڑا کام ہے، 40 دن ہی پڑھنا ہے نا؟ ہاں 40 دن پڑھنا ہے۔ وہ گیا، حضرت عمر فاروق دیکھتے ہیں نماز سے مؤذن سے پہلے ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا نیک نوجوان ہے، ایسے بھی نوجوان پائے جاتے ہیں، کتنا نیک بندہ ہے۔ 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھے، 3 دن دیکھے، 4 دن دیکھے، پابندی کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا رہا، نماز ادا کرتا رہا، نماز ادا کرتا رہا۔ 40 دن گزر گئے۔ 40 دن جب گزر گئے، اسی گلی سے اس نوجوان کا گزر ہونے لگا۔ وہ لڑکی دروازے پر کھڑی ہے، یہ نوجوان جا رہا ہے، مگر جب یہ نگاہیں اٹھانا چاہتا ہے تو نگاہیں نہیں اٹھتی، اس کی نگاہیں نہیں اٹھتی۔ لڑکی نے کہا اے اب تم میری طرف دیکھنا نہیں چاہتے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے؟ تم مجھ سے کیوں غافل ہو؟ تم میری طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لڑکے نے کہا اب تک میں تمہاری طرف اس واسطے مائل تھا کہ حسن حقیقی کا مجھے پتہ نہیں چلا تھا، اب پروردگار نے اپنی محبت کے جام پلا دیے ہیں۔ جس کو خدا کی محبت مل جایا کرتی ہے وہ فانی حسن کی طرف نگاہیں نہیں اٹھایا کرتا۔ میرے دوستو کیسے ملا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے۔ لوگوں، نوجوانوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرنا چاہتے ہو، انہیں نماز کا عادی بنا دو، تم انہیں نمازی بنا دو، باقی سارے کام خود نماز انہیں سکھا لے گی۔ معاشرے میں کیسے زندہ رہنا ہے؟ نمازی کو نماز بار بار جھنجھوڑتی ہے، تجھے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو یقین نہیں آتا نماز پڑھیے۔ انسانی زندگی کے سارے معاملات نماز یاد دلاتی ہے، تجھے آج یہ کرنا ہے۔ بندے کو احساس نماز کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ تجھے ماں باپ کا ادب کرنا ہے، یہ نماز بندے کو سکھلاتی ہے۔ تجھے رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرنا ہے، یہ ساری کی ساری دعوت بندے کو نماز سے ملا کرتی ہے۔ میرے دوستو ایک بات میں آپ کو بولتا ہوں، جو اللہ کا نہیں ہوا کرتا نا وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہوا کرتا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ میرا ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔ جو اللہ کا ہے وہ آپ کا ہے۔ آپ دیکھیں کون اللہ کا ہے۔ اللہ کا وہ ہے اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں تیری محبتوں کے دعووں کو قبول نہیں کرتا، مجھ سے محبت کرتا ہے میں بلاؤں تو آ جا، میں نوازنے پر آؤں تو پھر میری بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلا دے۔